ناظرین، برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سنک کے بارے میں دلچسپ حقائق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان کے دادا کا تعلق پاکستانی شہر گجرانوالہ سے تھا۔ وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک گنے جاتے ہیں، یہاں تک کہ لندن اور UK کے بادشاہ سے بھی زیادہ ان کے ایسٹ ہیں۔ 2015 میں جب وہ ممبر پارلیمنٹ بنے تو بھگوت گیتا اپنی مذہبی کتاب پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے حلف لیا۔ بورس جانسن کی قیادت میں جب خزانہ کے چانسلر کے طور پر وہ سامنے آئے تو اس وقت 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لندن کی وہاں اپنی رہائش میں انہوں نے باقاعدہ دیوالی کی بتیاں لگائیں۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حالیہ جو دورہ تھا کرکٹر محمد رضوان کا، وہاں انہوں نے کچھ مسجد میں آپ چلے گئے اور کہیں کوئی تقریر بھی کر دی اور نماز پڑھ لی، تو اس پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ کہا گیا کہ یہ پروفیشنلزم کے خلاف ہے کہ وہ کسی مسجد میں چلے جائیں یا وہ کہیں اسلامی بات کر لیں یا کوئی اپنے ریلیجن پہ بات کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نجی زندگی ہے، اس کو الگ رکھنا چاہیے اور ایک پروفیشنل بننا چاہیے، دنیا کیا کہے گی۔ تو یہ رشی سنک ان ساری باتوں کا جواب ہے کہ ہم کیسے احساس کمتری کے مارے لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنا، اپنے کسی مذہبی شعار کو اپنانا، اس میں عیب محسوس ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے کیوں کریں، جبکہ دوسری طرف یہ وزیر اعظم ہیں جو اپنے آپ کو پورا ہندو کہتے ہیں، جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، جو مندروں میں جاتے ہیں، جو دیوالی کے دیے جلاتے ہیں اور جو بھگوت گیتا پر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں حلف لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ بہت شاندار ہے، فرمایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے، اگر ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عزت واپس لے لے گا۔ تو ہم اس سے یہ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آپ کسی بھی مقام پر پہنچائیں، آپ برطانیہ کے وزیر اعظم ہی کیوں نہ بن جائیں، لیکن آپ کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ اور خاص طور پر میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا مذہبی چیزوں پر، بھگوت گیتا پر، دیوالی پر، گائے کی پوجا پر لندن جیسے شہر میں اور برطانیہ کے وزیر اعظم بن کے بھی کمپرومائز نہیں کرتے، تو ہمیں بھی اس پر بالکل احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں جہاں بھی لے جائے ہمیں اپنے مذہبی شعار پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں رضوان کو تقریر کرتے ہوئے برداشت بھی کرنا چاہیے، سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں تو پھر آزادی تو سب کو حاصل ہے، جیسے برطانیہ کے وزیر اعظم کو حاصل ہے ویسے ہی ہمارے کرکٹر رضوان کو بھی حاصل ہے کہ وہ مذہبی بات کر لے، وہ تقریر کر لے، وہ نماز پڑھ لے کسی میدان میں، اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ اگر بلند کرنا چاہے یا وہ اپنی 50 پر سجدہ کرنا چاہے، تو یہ خوبصورت مثالیں ہیں، کم از کم ہمیں دوسروں کو دیکھ کر ہی کچھ سیکھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔